تو جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں مل گئی، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور ان پر کوئی بھی ظلم دھاگے برابر کھجور کی گٹھلی کے اندر موجود دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ البتہ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا کے اندر اندھا بن کر زندگی گزارے گا، دین سے ہٹ کر، اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کر وہ اندھا بن کے رہے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو یہ آخرت میں بھی اندھا ہی بن کے اٹھے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ ہوگا سیدھے راستے سے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے، ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو رہبر کامل سید عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ ایک مرتبہ پھر لاکھوں اربوں کروڑوں بے بہا بے شمار بار بار درود و سلام ہو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر دیگر نبیوں رسولوں پر، پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین پر، اصحابہ اصحابیات پر، اہل بیت پر، تمام علماء پر، تمام فضلاء پر، تمام محدثین پر، محققین پر، ائمہ دین پر، اولیاء کرام پر، عوام الناس پر، خواص پر، اسی طرح دیگر نبیوں کے بھی جو سچے تابعدار ہوئے، اللہ ان پر بھی بے بہا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ لائق قدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ماہ رجب کی 2 تاریخ اور 1443 ہجری 2022 کے ماہ فروری کی 4 تاریخ کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اس اللہ کی شان اور اس اللہ کی عظمت جس نے ہمیں دین سے آشنا فرمایا، فالحمدللہ علی ذالک، اور بے بہا آداب و سلام اس عظیم المرتب پیغمبر پر جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور پھر اللہ کی تعریف اس پر کہ دنیا بے بہا ادیان کی طرف لگی ہوئی مصروف، کوئی کسی بزرگ کا دامن پکڑے ہوئے ہے تو کوئی کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہے، مختلف لوگ، مختلف عقل فہم رکھنے والے علماء اور بزرگوں کے پیچھے ان کی بیعت ہوئے ہیں یا ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس اللہ کا احسان، اس اللہ کا انعام، اس اللہ کی رحمت، جتنا بھی اس پر شکر کیا جائے تھوڑا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں قرآن اور سنت کا حامل بنایا، ہمیں اللہ تعالی نے کسی امتی کی طرف نہیں لگنے دیا، کسی امتی کی تقلید پر اللہ تعالی نے ہمیں نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ رشتہ بنایا ہے ہمارا مکی مدنی سرکار جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ، اور عرش معلیٰ والے رب نے اپنی ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا ہے۔ تاجدار عالم بطحا کا فرمان تھا
تاجدار عالم بطحا کا فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ یہ وہ وقت آج سے کوئی 1450 سال پہلے کم و بیش صحابہ تھے، بڑے ہی برگزیدہ تھے، پوری دنیا سے نبیوں کے بعد ان کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن مجید کے اندر بہت اعزازات اور اچھے اچھے القابات سے نوازا، کامیابی پر کوئی کسی کو شیلڈ دیتا ہے، کوئی میڈل پہناتا ہے، اور کوئی اس کو سند دیتا ہے، کوئی اس کو دستار باندھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر یہ انعام کیا کہ قرآن مجید میں ان کو فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المحسنون، اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی متقی کہا، کبھی محسنین کہا، کبھی مومنین کہا، کبھی سچے مومن کہا، کبھی سچے ہدایت یافتہ کہا، کبھی ان کو جنت کے ٹکٹ دیے۔ تو بیت رضوان کے ساتھ جب آپ ایک ایک کر کے درخت کے نیچے تھے، وہاں سے آ کے ان کو 1400 صحابہ کو جنت کے ٹکٹ اپنے نبی کے ہاتھوں دلائے اور اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہوں، میں ان پر راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہیں۔ الحمدللہ کبھی اللہ نے بدر کے میدان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دوپٹہ، جب اسلام کا پرچم تھا، جب اسلام کا لیوا تھا، تو تب وہ گاڑ دیا فتح کا پرچم، نیچے پیغمبر اور 313 کم و بیش صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اطلع اللہ علی اہل بدر، میں نے ان پر اپنی نظر رحمت سے دیکھا، ان کے ظاہر کو دیکھا، ان کے باطن کو دیکھا، ان کے اندر کو دیکھا، ان کے قلب کو دیکھا، ان کی دل کی گہرائیوں کو دیکھا اور ایمان کے عمق کو دیکھا، اور میں نے دیکھ کر راضی ہو گیا ہوں۔ میں نے ان کو نظر رحمت سے دیکھ کر آج ایک اعلان ان کے لیے کر رہا ہوں، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، آج کے بعد جو بھی عمل چاہو کرو، میں نے تمہیں سارے گناہ اگلے پچھلے موجودہ ایڈوانس سارے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، یہ کون تھے؟ یہ قرآن و حدیث کے عامل تھے، یہ صرف اور صرف قرآن حدیث پر چلنے والے تھے، نہ یہ نقش بندی تھے، نہ یہ سور وردی تھے، نہ یہ چشتی تھے، نہ یہ اجمیری تھے، نہ یہ قادری تھے، نہ رضوی تھے، کوئی لقب نہیں تھا، نہ حنفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ شافی تھے، نہ حنبلی تھے، ان کا کوئی لقب نہیں تھا، ان کا ایک ہی لقب تھا، ہوا سماکم المسلمین، بس یہ اللہ کے تابع دار تھے، یہ نبی کے اطاعت گزار تھے، تو ان کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے، محسنین کہا، جیسے میں نے بتایا، متقین کہا، اور مومنین کہا، مسلمین کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اچھے نام اور القابات رکھتے تھے۔ جب کوئی بیٹا بہادری دکھاتا ہے تو میرا شیر پتر ہے، پڑھ کے دکھاتا ہے میرا لائق بیٹا ہے، اچھے نمبروں میں پاس ہوا ہے۔ ہم جیسے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے شاگردوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اور ان کو پیارے پیارے نام وقتاً فوقتاً دیتے رہتے تھے۔ تو ان کا نصاب کیا تھا؟ ان کا استاد کون تھا؟ نصاب اللہ کی طرف سے آیا، قرآن مجید اور وحی، اور ان کے استاد تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حدیث پڑھاتے تھے، یہ قرآن حدیث پڑھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، اور سارے کے سارے لائق ہوئے الحمدللہ۔ تفاوت درجات تو تھا ہی، مگر نالائق کوئی نہیں ہوا، جو نالائق ہوا اس کو خارج کر دیا، اللہ تعالی نے نکال دیا۔ تاجدار عالم بطحا کا فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ جب تک یہ دین مسلمانوں کی جان تھا، قرآن و حدیث، جب تک
یہ دین مسلمانوں کی جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در کا ایک دربان تھا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان پر رحمت فرمائے، دیگر علماء محدثین پر اللہ بے بہا رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی، یہ جماعت آگے چلی، صحابہ نے پڑھایا تابعین اپنے شاگردوں کو، تابعین نے پڑھایا اپنے تبع تابعین اپنے شاگردوں کو۔ قرآن حدیث پڑھنے والوں سے محبت کیا کرو، قرآن حدیث پڑھنے والے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر رکھ دیتے ہیں جب وہ قرآن حدیث سیکھنے اور پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کو بھی شاید احساس نہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ، آج پھر دوہرا رہا ہوں، جب آپ کی نیت پاک ہو، میں وقت پر جاؤں گا، جمعہ سنوں گا، خطبہ سنوں گا، اچھے اچھے احکامات سے مستفید ہوں گا، قرآن کی آیات کی معلومات ملے گی، احادیث کی معلومات ملے گی، تو آپ بھی دین کے طالب علم بن کے آیا کریں۔ آپ جب دین کے طالب علم بن کے آئیں گے، دین سیکھنے والے، دین طلب کرنے کی تڑپ لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے پر بچھائیں گے کہ یہ دین سیکھنے جا رہا ہے، یہ میرا بندہ، یہ میری بندی مسجد جا رہی ہے، جمعہ پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، دین سیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ خوش ہو کر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے طالب علم کے لیے ہواؤں کے اندر اڑنے والے پرندے، آسمان کے فرشتے، زمین کی سوراخوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ والحیتان فی جوف الماء، دریاؤں، ندیوں، سمندروں میں تیرنے والی، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، سارے کے سارے دین سیکھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو انہیں برا کہتے ہیں، جو انہیں گالیاں بولتے ہیں، وہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو ان دین پڑھنے والوں سے بیر رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور شیطان کے اللہ کار بنتے ہیں، شیطان کے سہولت کار بنتے ہیں، شیطان کے موقف کو تقویت دیتے ہیں۔ امام ابن قیم کی بات کرنے لگا تھا، ان کی ایک کتاب ہے قصیدہ نونیہ، انہوں نے جتنے شعر بنائے سارے نون پر آ کے ختم ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا قصیدہ نونیہ۔ اس کے اندر ان دین کے طلباء کی، قرآن و حدیث کے حاملین کی بات کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو انہیں برا جانتے تھے، جو انہیں الٹے سیدھے نام لیتے تھے، جو ان سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یا مبغضا اہل الحدیث و شاطما ابشر بعقد ولایت الشیطانی، اے اہل حدیث سے بغض رکھنے والے، اے قرآن حدیث سے نفرت رکھنے والے اور انہیں گالیاں بکنے والے، خوش ہو جا، شیطان کی دوستی تجھے مبارک ہو۔ اور ان سے تو فرشتے پیار کرتے ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں پیار کرتی ہیں، ہواؤں کے پرندے فضا میں اڑتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے گھنے جنگلات میں بسنے والے درندے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا گو رہے، ان کو ویلکم کہتے رہے، ان کا استقبال کرتے رہے، ان کے لیے دعائیں دیتے دنیا سے گئے، اور تو ان سے نفرت کر رہا ہے، تیری مت نہیں ماری گئی؟ تو شیطان کا دوست بنا ہے، جو شیطان کو گوارا نہیں ہے کہ یہ مدارس رہیں گے، یہ دین کے قلعے رہیں گے، یہ دین کے ادارے رہیں گے، اور دین سیکھنے والے یہاں آتے رہیں گے، اور یہ پھر لوگوں کو آگے پڑھا کر پڑھائیں گے، ہدایت دیں گے، یہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے۔ یہ میرا سارا تانا بانا جال جو میں نے بچھائے ہوئے ہیں یہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے، اللہ کے علم کے ساتھ، قرآن کے علم کے ساتھ، حدیث کے علم کے ساتھ یہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ ان کو ختم ہونا چاہیے، یہ جو سلسلہ ہے نا پیداوار، یہ دین کے علماء کی، طلباء کی، اس کو ختم ہونا چاہیے۔
شیطان کی آرزو یہ ہے، اور تو بھی نادان ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ یا مبغضاً اہل الحدیث و شاتما، او اہل حدیث کو برا کہنے والے، او اہل حدیث کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے، اہل حدیث کو گالیاں بولنے والے، اہل حدیث کے الٹے سیدھے نام رکھنے والے، ابشر بعقد ولایت الشیطانی، خوش ہو جا پھر تجھے شیطان مبارک، ہمیں اللہ کا قرآن اور رحمان مبارک۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے جو آیت پاک ابتدا میں پڑھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی دنیا کائنات کو ان کے اماموں کے ناموں پر بلائیں گے، آواز دی جائے گی، آؤ بھئی امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں ادھر آ جاؤ، آؤ بھئی امام مالک کے ماننے والوں، ان کی تقلید کرنے والوں، تم علیحدہ ایک گروپ بنا لو، امام شافعی کی پیروکار کہلانے والوں تم اس سائیڈ پہ آ کھڑے ہو جاؤ، امام احمد بن حنبل کے عقیدت رکھنے والوں تم ادھر آ کے کھڑے ہو جاؤ، ان کے سارے گروپ بنا دیے جائیں گے۔ یہ تو میں نے مثالیں عرض کی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسول گزرے، ان کی امتیں بھی ایسے یقیناً کرتی رہیں، اور اب تو 4 تک نہیں ہے، اب تو بہت آگے سلسلہ بن گیا ہے، قادری کو بن گیا ہے، کوئی چشتی بن گیا ہے، کوئی سہروردی بن گیا ہے، کوئی رضوی بن گیا ہے، کوئی نقش بندی کہلا رہا ہے، کوئی اجمیری کہلا رہا ہے، کوئی کچھ کہلا رہا ہے، کوئی کچھ کہلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سارے اپنے اپنے بزرگوں کے ساتھ آ جاؤ، وہاں جہاں وہ ہیں ان کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ، ان کو ماننے والے۔ اللہ اکبر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اماموں کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وقال بعض السلف، ہمارے اسلاف نے کہا، بزرگوں نے کہا، ٹھیک ہے دیگر بزرگوں کے پاس جانے والے بھی خوش ہوں گے کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچائیں گے، چھڑائیں گے، ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کے پاس جا کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ذرا موازنہ تے کرو پیارو، ذرا غور تے کرو، ذرا توجہ تے کرو۔ جناب آدم علیہ السلام بھی تو امام تھے، وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، پہلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، ابو البشر آدم علیہ السلام۔ جناب نوح علیہ السلام بھی تو امام تھے، یقیناً یہ بھی کہا جائے گا آدم کے ماننے والے ادھر آ جاؤ، نوح کے ماننے والے ان کے پاس آ جاؤ، موسیٰ کے پیروکار ان کے پاس پہنچ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے پاس پہنچ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ان کے پاس آ جائیں۔ جب یہ کہا جائے گا تو یقیناً یہ آواز بھی آئے گی انشاءاللہ آئے گی کہ جناب محمد الرسول اللہ کے ماننے والے میرے پیارے محمد مکی مدنی کے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی، یہ بہت بڑا اعزاز، بلکہ سب سے بڑا اعزاز اگر کسی کو حاصل ہوگا تو ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز انہیں نصیب ہوگا، لأن امامہم النبی، اس لیے کہ ان کے امام جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ آپ کیا کس بات میں راحت محسوس کرو گے بھائی کہ آپ کو کہا جائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حالانکہ وہ سچے نبی سچے رسول ہیں، صاحب تورات ہیں۔ آپ کو کہا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، آپ زیادہ خوش ہوں گے۔ کہا جائے ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کو ماننے والے آپ زیادہ خوش اب ہوں گے یا کہ تب ہوں گے جب کہا جائے آپ کو کہ محمد الرسول اللہ کے پاس آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر و مرشد، ہادی و رہبر، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کہا جائے ان کے پاس آ جاؤ۔
یہ تو بہت نیچے ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک وہ ہدایت کے مینارے تھے، ان کا احترام واجب، مگر امتی تھے یار، میں تو نبیوں کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر۔ اگر نبیوں میں سے بھی اگر کہا جائے کہ ادھر جانا جائے کہ محمد رسول اللہ دے کول آنا جائے، تو بھائی کون سا اعزاز بڑا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے پاس آنا، کیونکہ مقام محمود آپ کو ملنا اور کس کو ملنا ہے؟ جو ہر اذان کو سن کر ہم دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، شان و فضیلت عطا فرما، آپ کو مقام محمود پر فائز فرما۔ سبحان اللہ۔ جو مقام محمود ہے، فرمایا پوری کائنات میں سے نبیوں، رسولوں اور امتیوں، نیکوں، ولیوں سمیت ساروں میں سے ایک کو صرف ملے گا، اور تم دعا کیا کرو، مجھے بڑی امید ہے اللہ وہ مقام محمود مجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی، ایک دفعہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے پیغمبر پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، امتی امتی ہے، نبی نبی ہے یار، جناب محمد رسول اللہ پھر نبیوں کے سردار ہیں۔ نبی سارے کے سارے صف بندی کر کے کھڑے ہیں، آواز آتی ہے کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھاوے۔ اج کنوں ویکھو، کوئی کہندا آدم نو شان ملے گی ابا جی جو ہے، کوئی کہندا نوح علیہ السلام نے بڑی خدمات نے، ابراہیم بڑے شان والے نے، موسیٰ بڑے اعلیٰ مقام والے نے۔ یہ خیالات یہ بھی چل رہے ہیں، اور کسی نے کہا ویکھو پھر کدی واری آندی ہے، جب جبرائیل نے یہ سخن سن لی تا باہوں پھڑ محمد نو اگے سے کی تھا، عرض کی تھی پیارے محبوب خدا دے تیرا ہی کام میں دو رکعتاں پڑھا دے، تو جتھے بھی ہو میں ہو ہی نہیں سکتا، تیرے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو یہ ہماری سوچ ہے نا، امامت آپ کرانا ہے، جماعت جد کھڑی ہے، پر حاضر ناظر والی سوئی ہوتے ہی تیری اڑی ہے۔ اب سوچتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، مگر مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری نہیں آتی، ہماری زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ خطبہ دینا ہے، تقریر کرنی ہے، باز جھاڑنا ہے، تو آپ یا آپ کے علماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کو کہا کرو کہ کدی برکت واسطے حدیث سنا دیو، جب موجود جو ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد امام محمد بن سیرین، جو ابن سیرین کے نام سے مشہور ہے، بہت بڑے محدث تابعی جلیل ثقہ، وہ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور جس دن قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی دنیا کائنات کو ان کے اماموں کے ناموں پر بلائے گا۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا شرف اہل الحدیث کو نصیب ہوا، کیونکہ اہل الحدیث لوگ ان کا امام جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو، اہل السنہ بھی پیارا نام ہے، یہ بھی اہل الحدیث کا ہی نام ہے۔ اور بھی جماعت المسلمون، مصر کے اندر جماعت المسلمین، یہاں کی دوسرے تیسرے نام جو بھی ہیں مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ایک نام نہیں ہے۔ بڑے لوگ نادان ہیں جو کہتے ہیں جی یہ فرقہ واریت، یہ دیکھو جی نام علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا۔ نہیں یار، صرف مسلمان رکھا تھا بلا شک، اصلی نام ہمارا وہی ہے۔ تو جیسے
بیٹے کا نام کچھ اور ہوتا ہے، اس کے القابات کچھ اور ہوتے ہیں۔ خالد سیف من سیوف اللہ بنے، تھا خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، نام بن گیا۔ اسد اللہ شیر خدا، سیدنا علی کا نام بن گیا، اللہ کا شیر۔ امین ہذہ الامہ ابو عبیدہ کا نام پڑ گیا، اس امت کا امین۔ ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا، یہ لقب تھا۔ عمر کا نام بہادری کی وجہ سے اور کافر کو للکارنے کی وجہ سے فاروق پڑ گیا، اور مال لٹانے کی وجہ سے سیدنا عثمان کو غنی کہہ دیا۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ نام اور بھی ہے۔ سیدنا علی کو ابو تراب کہا، ساری زندگی کہا۔ جب ابو تراب سنتے تو بڑی محبت سے اس کی طرف مسکرا کے دیکھتے، جو آپ کو ابو تراب کہتا، کہتے یہ نام میرا محمد رسول اللہ نے رکھا ہے، مجھے بہت پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باپ کے 2 4 10 بیٹے ہوتے ہیں، ان کے سب کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ وہ نہیں کہتا بھی اللہ نے مسلمان ہی رکھے ہیں، بھائی صرف مسلمان، سورے تسی مسلمان ہو، نہیں، ہر بیٹے کا نام علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک پہچان ہوتی ہے ان کو بلانے کے لیے، ان کا فرق کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کے بھی نام، اصل نام مسلمان ہے ہمارا، مسلم یا مسلمون یا مسلمین، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں متقین بھی کہا ہے الحمدللہ، محسنین بھی کہا ہے، مومنین بھی کہا ہے۔ کیوں کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جو صحابہ کو کہا الحمدللہ وہی لے لو۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا، متقین کہا، مومنین کہا، موحدین کہا، بہت کچھ ان کے لیے ہے، اور امت بھی ان کے نام علیحدہ علیحدہ لیتی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں فرقہ واریت نہیں ہے۔ باپ بھی کہتا ہے نام تو اڈے وکھرے وکھرے نے، اپنی اولاد کو کہتا ہے نام تو اڈے علیحدہ علیحدہ نے، مگر مشن ایک رکھنا، ایک دوسرے پیار کرنا، لڑنا نہیں جے۔ یہ جماعتیں، یہ فرقے بھی اگر صرف قرآن و حدیث کی تابع داری کریں، آپس میں لڑائیاں نہ کریں، اختلاف نہ کریں، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ناموں میں کچھ نہیں زیادہ پڑا ہوا، اصل تو کام ہے۔ جیسے کہتے ہیں نہ ہوئے نورا بی بی دی اکھاں تو نہیں ہوئے، بیچاری نو دیستا نہ ہوئے، تو ایسی بات نہیں، اسم با مسمہ ہونا چاہیے۔ قرآن بھی قرآن ہے، حدیث بھی حدیث ہے، حدیث بھی قرآن بھی حدیث ہے۔ یا یہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ سورہ المرسلات میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب قرآن اترا فرمایا کیوں نہیں ایمان لاتے، اس حدیث کے بعد کون سی چیز کا انتظار ہے؟ جبکہ قرآن مجید کو اللہ نے حدیث فرمایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کبھی اللہ جل وعلا فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، قرآن کو حدیث کہا گیا ہے، ایک نہیں بار بار کہا گیا۔ نبی کے فرمان کو بھی حدیث کہا گیا ہے، نبی کے فرمان کو بھی حدیث، رب کے قرآن کو بھی حدیث۔ تو ان دونوں کو ماننے والے اہل الحدیث، جو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، وہ اہل الحدیث، وہ دین کے طلباء۔ پیارے پیغمبر کا فرمان بھی حدیث۔ آئیے سورہ تحریم، اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی 3 نمبر آیت کے اندر فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کو سرگوشی کر رہے ہیں، کوئی خاص راز کی بات کر رہے ہیں، فرمایا نبی نے وہ راز کی حدیث اس کو دی، اپنی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل معاملہ تھا، فیملی میٹر تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی، فرمایا ایسے ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے، شیعہ کی تفاسیر، 2 تفاسیر کے اندر، میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ تفصیل سے اس کو، ان کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ سے کان میں فرمایا تھا، یہ اسرار جو تھا نا، راز جو تھا، اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، تو
تو اس کا مطلب کہ کون سی بات تھی؟ شیعہ مورخ شیعہ مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ راز کی بات جو تھی، آپ نے سیدہ حفصہ کو کہا تھا کسی کو بتانا نہ، میرے بعد ابو بکر میرا خلیفہ ہوگا اور ابو بکر کے بعد تیرا ابو خلیفہ بنے گا۔ انہوں نے بات باہر بیان کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تو نے تو کہا تھا کسی کو بتانا نہ، اس نے بتا دیا ہے۔ نبی نے اس کو بتایا بھی تو نے میرا راز افشا کر دیا۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب بتایا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے اللہ کے پیغمبر؟ میں نے تو جسے بتایا اس کو کہا تھا کسے نو دسی نا، میں صرف تیرے نال کرن لگی ہاں۔ فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، فرمایا مجھے اللہ علیم الخبیر نے بتایا ہے کہ تو نے راز کا افشا کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات کو بھی قرآن نے حدیث کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حدیث، آپ کی بات بھی حدیث، رب کا قرآن بھی حدیث، نبی کا فرمان بھی حدیث۔ اس لیے منبر پر آپ کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں سب سے بہترین حدیث میری کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے سب سے بہترین حدیث۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث رب کا قرآن ہے۔ تو قرآن کو ماننے والا پھر اہل حدیث ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ بڑا پیارا نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، اور نبی کی بات بھی حدیث ہے، اس اعتبار سے بھی بڑا اچھا نام ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا اہل حدیث کو برا نہ کہا کرو۔ چند لوگ مولوی قسم کے وہ آپ کو متنفر کرتے ہیں اہل حدیثوں سے، نہیں اللہ کی قسم اہل حدیث تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اہل حدیث تو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے، انہیں قرآن و حدیث کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی خدمات دین پڑھنا پڑھانا ہے، ان کی خدمات سنتوں کو اونچا کرنا ہے، ان کی خدمات حدیثوں کو بلند کرنا ہے، ان کی خدمات ہے لوگوں کو بدعات سے ہٹاتے ہیں، ان کی خدمات ہے لوگوں کو شرک سے دور کرتے ہیں، بدعملی سے دور کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑتے ہیں۔ اس لیے تابعین صحابہ ہو ان کو گالی نہ دیا کرو، جب تم اہل حدیث کو گالی دو گے تو سمجھ لیجئے صحابہ کو گالی جائے گی، غیر شعوری طور پر صحابہ بھی اہل حدیث تھے، جب تم اہل حدیث کو گالی دو گے تابعین کو گالی جائے گی، کیونکہ تابعین بھی اہل حدیث تھے، جب تم اہل حدیث کو گالی دیتے ہو ائمہ دین کو گالی جائے گی، کیونکہ ائمہ دین بھی اہل حدیث تھے، جب تم اہل حدیث کو گالی دو گے محدثین کو گالی جائے گی، کیونکہ محدثین کرام بھی اہل حدیث۔ آپ کہو گے کیسے دعوے، آج تو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غیر شعوری طور پر آپ کی گالی بڑی دور جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں چند نمونے آپ کو اس کے بھی پیش کر دوں لگے ہاتھ، کہ یہ لوگ اہل حدیث کہلانے والے کون تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، 2192 نمبر پہ حدیث، قال رسول اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، ایک جماعت میری ہمیشہ قائم رہے گی، اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا، سبحان اللہ کہیے گا، اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا۔ منصورین کا معنی ہے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، وہ حق پر قائم رہیں گے،
منصورین، اللہ حق پر قائم رکھنے کے لیے ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ منصورین لا یضرہم من خذلہم حتی تقوم الساعہ، فرمایا وہ لوگ، ان کے دشمن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کا دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لا یضرہم من خذلہم، کب تک؟ حتی تقوم الساعہ، ہمیشہ ہمیش اللہ ان کی مدد کرے گا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی ان کا کچھ نہیں بگڑے۔ ہاں تکلیفیں تو آئیں گی، وہ تو صحابہ کو بھی آئی، نبیوں کو بھی سنگباری ہوئی، پتھر پڑے، گالیاں پڑی اور وطن سے نکال دیا گیا، ان پر بھی مظالم ڈھائے گئے، مگر وہ مشن سے جیسے نہیں ہٹے، ایسے ہی اہل الحدیث لوگ ہمیشہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، یہ قرآن و حدیث لیے رہیں گے، ان کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث ہوگا، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو، سینے سے لگا لو، ہمیشہ ہمیشہ کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری محمد الرسول اللہ کی سنت خیر الانام ہے، یہ انہوں نے پکڑی ہے۔ اللہ جانتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے تو کہتے ہیں کذا فی الہدایہ، یہ فتویٰ لکھا، اس کے بعد لکھا یہ ہدایہ میں ایسے ہے، شامی میں ایسے ہے، در مختار میں ایسے ہے، لکھتے ہیں شرح وقایہ میں یوں ہی لکھا ہوا ہے، مگر اہل الحدیث کے پاس فتویٰ لینے آؤ، وہ نہیں کہتا میرے باپ ایسے، میرے استاد ایسے، میرے دادا پردادا استاد ایسے تھے، ان کا یہ فتویٰ ہے یا فلاں صحابی تابعی کا فتویٰ ہے، وہ قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہے یا حدیث رسول سے ثابت کرتا ہے۔ ان کو گالیاں نہ دیا کرو، مان سکو تو مان لو، تم بھی قرآن و حدیث والوں سے محبت کر کے اس گاڑی پر سوار ہو جاؤ، یہ محمد رسول اللہ کے پاس جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ریموٹ اس کا اللہ کے پاس میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا ریموٹ کنٹرول۔ تجری بأعیننا، جیسے نوح کی کشتی چلتی تھی، فرمایا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم خود اس کی نگرانی کر رہے تھے، ایسے اہل الحدیث جماعت کا ریموٹ جو ہے، کنٹرول جو ہے، وہ عرش والے رب کے ہاتھ میں ہے۔ منصورین علی الحق، اللہ ان کی مدد کرتا ہے تب یہ حق پر چلتے ہیں۔ اگر مانا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی مان لو، آ جاؤ ان کے پاس، آپ بھی آ جائیں، نہ ماننا ہو، مقدر میں نہ ہو، کو قسمت سوئے قسمت جسے کہہ لے، تو پھر کم از کم ان کو گالی نہ دیا کرو، ان کو برا نہ میرے بھائیوں کہا کرو۔ اللہ کی قسم یہ بڑے پارسا لوگ، امام بخاری کے استاد امام علی بن مدینی کہتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، یہ لوگ جو طائفہ منصورہ حق پر قائم رہنے والے، اور قیامت تک اللہ جن کی مدد کرے گا اور یہ حق کے پرچارک بن کر رہیں گے، فرماتے ہیں اولئک ہم اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث لوگ ہیں۔ یار سوچنے کی بات ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، علی بن مدینی تو یہ کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ امام اہل السنہ، استقامت کا پہاڑ اور حق گو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد ابن حنبل، حدیث کی بہت بڑی کتاب ترتیب دینے والے بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان لم تکن هذه الطائفة المنصورہ، غور فرمائیے گا الفاظ پر، ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من ہوں۔ بھئی میرے نزدیک تو یہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث ہے، اگر یہ اہل حدیث لوگ نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا وہ پھر کون ہے، معذرت کسی اور سے جا کے پوچھو۔ یعنی مجھے تو روئے زمین پر اگر یہ طائفہ منصورہ کی تشریح اور زندہ جماعت نظر کو آتی ہے تو وہ اہل حدیث لوگ ہیں، جو صرف اور صرف حاملین قرآن اور حاملین فرمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معرفت علوم الحدیث کے اندر یہ ان کا فرمان نقل ہے، اور ابن حجر اسقلانی شرح بخاری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں یہ لکھتے ہیں
کہ انہوں نے کہا اگر اہل حدیث یہ نہیں ہے جماعت جن کی اللہ مدد کر رہا ہے تو گل بھی صحیح ہے کہ نہیں بھائی، گل بھی صحیح ہے۔ وہ مٹھی بھر جماعت تم لوگ ہو یہاں پہ، اور تمہیں تو یہ بس گدوں کی طرح کھا جائیں جیسے وہ کسی چوزے کو نوچ لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کی سچی دعوت ہے، اللہ کی قسم قرآن و حدیث کی دعوت، اگر آپ لوگ اپنے اخلاق اچھے کر لو نا اور ذرا جیبا ٹلیاں کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کھلا کیا کرو، تو قسم رب کریم کی آپ دنیا پر غالب آ جاؤ۔ باطل مذاہب دولت کے بل بوتے پر یا کو اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی اصول پسندی کی وجہ سے وہ دنیا میں پھیلتے ہیں، مگر تم نہ اپنے اخلاق نہ کو اپنے، سارے تو نہیں لیکن اکثریت کا حال یہی ہے۔ تمہارے پاس اگر پھلنے پھولنے کے لیے کوئی چیز دنیا میں ہے تو صرف اللہ کی مدد کو کھینچنے والی، حاصل کرنے والی، اس کی مدد اور اس کی نصرت لینے والی صرف بات یہ ہے کہ تم قرآن و حدیث کے حامل ہو، بس۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم لکھنے والے، جو بخاری مسلم آپ سنتے ہو، مقدمہ صحیح مسلم کے اندر کچھ ضعیف اور مجروح راویوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ہم عند اہل الحدیث متہمون، وہ اہل حدیث لوگوں کے نزدیک متہم بالکذب ہیں، لہذا ان کی روایت نہیں لی جائے گی، یہ مجروح ہیں۔ اہل الحدیث، قرآن و حدیث کو لینے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں لیتے، ان کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ مزید فرماتے ہیں وَقَدْ شَرَحْنَا مِن مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ، ہم نے حدیث اور اہل حدیث کے مذہب کی شرح آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کچھ محدثین کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے، امام ایوب سختیانی، امام ابن عوف، امام مالک بن انس اور امام شعبہ بن حجاج، امام یحییٰ بن سعید القطان، ایسے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں عبد الرحمن بن مہدی بہت کبار محدثین میں سے، ان کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَمَن بَعْدَهُم مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، یہ اہل حدیث اور ان کے بعد والے اہل حدیث سارے کے سارے بڑے پارسا اور سچے، ثقہ، متقن، جن کو اندر کوئی خامی نہیں ہے، یہ کھڑکا بجا کے دیکھے گئے لوگ، اور بڑے سچے حدیث کے معاملے میں ان کی قربانیاں حدیث کے معاملے میں بہت ساری ہے۔ ایک ایک حدیث کی ساتھ خاطر انہوں نے شہروں کا سفر کیا، ملکوں کا سفر کیا۔ نسائی شریف کھولو، ابتدائی صفحات پر آپ کو ملے گا کہ استاد محدث اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اوے کملیو، اس کی قدر کرنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو آگے پہنچانا، تمہیں مفت میں میں دے رہا ہوں، تمہیں مفت میں میں دے رہا ہوں، یہ حدیث سنا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ ہمیں پوچھو کہ اس سے چھوٹی سی حدیث کے لیے ہمیں کئی میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے دوسرے شہر سے کسی استاد سے ایک حدیث پڑھتے تھے۔ تمہارے سامنے تو کتابیں کھل گئی ہیں۔ مسند علی بن جعد اور الجرح والتعدیل دونوں کتابوں کے حوالے سے عرض گو ہوں۔ لکھا ہے یحییٰ بن سعید القطان نے کہا، امام یحییٰ بن سعید بہت بڑے نقاد اور ثقہ متقن محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں امام سلیمان بن طرخان التیمی ان کے متعلق کہتے ہیں کان التیمی عندنا من اہل الحدیث، امام سلیمان التیمی ہمارے نزدیک اہل حدیث میں سے تھے۔ یہ کس صدی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جو آج متنفر کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارے بھائی کہ جی یہ اہل حدیث سے کل دی پیداوار نے، یہ اہل حدیث سے کل جمے نے اجے، کوئی کہتا ہے انہوں نے انگریز نے بنایا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میں محدثین کی بات کر رہا ہوں، امام بخاری کے اساتذہ کی بات کر رہا ہوں، اور اگر کہو تو تھوڑا آگے بھی لے کے آپ کو چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری تیسری صدی ہجری کے ہیں اور بہت بڑے محدث، ثقہ محدث، حدیث قرآن کی خدمت کرنے والے۔ اگر ان کو پوچھو، اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث فکانی رأیت النبی حیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں نا نماز پڑھتے ہوئے کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے،
سنت کے مطابق لباس رکھ رہا ہے، سنت کے مطابق اس کے اخلاق ہیں، وہ حدیث کی پرچارک کر رہا ہے، حدیث کا پرچارک ہے، حدیث کی خدمت میں زندگی کھپا رہا ہے، میں جب دیکھتا ہوں نا اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث، جب اہل حدیثوں میں سے میں کسی کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے مدینے والے سرکار کی زندگی یاد آ جاتی ہے۔ فکأنی رأیت النبی حیا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندہ نبی کو دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کے پوری تصویر اس کی عبادات اور اس کی زندگی میں مجھے یہاں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں شرف اصحاب الحدیث کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تو ان کی تو کتاب کا کوئی صفحہ ہی شاید ہوگا جس کے اندر وہ اہل حدیث کا ذکر نہیں کرتے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے بھی ہیں، اور حدیث کی کتاب جامع ترمذی لکھی جسے سنن بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک راوی ہے ابو زید، اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں نا ابو زید کا تو وہاں فرماتے ہیں ابو زید رجل مجہول عند اہل الحدیث، یہ اہل حدیث اس کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے، اس کی بات نہیں لیتے اہل حدیث۔ گویا اہل حدیث امام ترمذی، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دور کے ہیں، قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے والے، آج بھی ان کی باقیات یہ طلباء موجود ہیں اللہ کی رحمت سے۔ بھائیو، امام محمد بن اسحاق الخزیمہ جو امام ابن خزیمہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لکھتے ہیں لم نر خلافا بین اہل علماء اہل الحدیث ان ھذا الخبر صحیح، کہ یہ تمام علماء کرام، تمام علماء کرام یہ اہل حدیث تھے، وہ کھل کے فرماتے ہیں، حدیث کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں علماء اہل حدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ، امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی، صحیح ابن حبان حدیث کی کتاب جنہوں نے لکھی ہے، وہ ایک مقام پر اہل حدیث کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں ینتحلون السنن، الفاظ سنیے گا، ینتحلون السنن ویذبون عنہا ویقمحون من خالفہا، کہ میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا ہے نبی کی سنتوں کو وہ تحفہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، اگر کوئی انہیں حدیث ملے جو ان کے اندر علم میں نہیں تھی، ان کا عمل اس پر نہیں تھا، نئی حدیث سند صحیح کے ساتھ ملے تو وہ سمجھتے ہیں یہ نبی کا تحفہ مجھے مل گیا ہے، دینے والے کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وَيَذُبُّونَ عَنْهَا، اور جو حدیثوں کے خلاف بولتے ہیں ان کا حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ ان کا جواب دیتے ہیں حدیث کے دفاع میں، جو حدیث کا نظریہ کمزور رکھتے ہیں ان کے منہ پہ مارتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ اہل الحدیث لوگ ہیں بھائی، لہذا حدیث بہت قیمتی دولت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے، اس کی قدر کیا کرو، حاملین حدیث کا احترام کیا کرو، حاملین حدیث کا احترام کیا کرو۔ اور چور و چکا لٹر اگر وزیر اعظم بن جاتا ہے تو تم پر اس کا بھی احترام واجب، اگر ایس ایچ او آ کے لگ جاتا ہے، پتہ ہے راشی ہے، پتہ ہے بے ایمان ہے، مگر تمہیں اس کی وردی کی وجہ سے احترام کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن و حدیث اٹھانے والے لوگ، اور قرآن حدیث کی وجہ سے ان کا بھی احترام کیا کرو، ان کا تو کردار بھی اجلا ہوتا ہے، یہ تو اچھے اور پارسا لوگ ہوتے ہیں۔ اسی آیت کی تشریح میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لیس لأہل الحدیث منقبۃ اشرف من ذلک لأنہم لا امام لہم غیرہ، اور اس سے بڑی اہل حدیثوں کو کیا خوشخبری مل سکتی ہے، اس سے بڑی اہل حدیثوں کی عزت افزائی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن بلائیں گے
آؤ محمد رسول اللہ کے ماننے والے میرے پاس آ جاؤ۔ سبحان اللہ، کیونکہ تم حدیث سے پڑھا کرتے تھے، تم حدیث سے لکھا کرتے تھے۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ آئیں گے اللہ کے دربار میں، معہم المحابر، ان کے پاس دواتیں ہوں گی سیاہی کی، ان کے ہاتھوں میں قلم ہوں گے، اللہ اکبر، گل کے کپڑے ہوں گے نہیں، پاؤں میں جوتا ہوگا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ انہیں دواتیں دے دیں گے، قلم ہاتھوں میں ہوں گے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ انہیں قلم دوات دیں گے، یہ تمہاری نشانی، دنیا میں تمہارے پاس رجسٹر اور قلم دوات ہوا کرتی تھی احادیث لکھنے کے لیے، آج بھی تم قلم دوات پکڑ کے میرے دربار میں آؤ۔ جب یہ آئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے دائیں دروازے سے، میری دائیں جانب سے تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، انتم یا اصحاب الحدیث، او اہل حدیث لوگو، تم قرآن حدیث لکھا پڑھا کرتے اور پڑھایا کرتے تھے، آؤ تم ادھر آ جاؤ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں۔ امام قاضی حسن بن عبد الرحمن رامہ ہرمزی المحدث الفاصل، ان کی ایک بہت مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں وقد شرف اللہ الحدیث واہلہ وفضل اہلہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے حدیث کو اونچا کیا ہے ایسے ان کے حدیث ماننے اور لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو بھی اللہ نے فضیلتوں سے نوازا ہوا ہے۔ امام اصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ذکر اہل الحدیث، انہوں نے بھی اپنے لکھتے ہوئے اہل حدیث کا جب تذکرہ آیا تو کہنے لگے انہم الفرقۃ الظاہرۃ علی الحق الی ان تقوم الساعہ، قیامت تک یہ جماعت ایسی ہے، یہ حق پر قائم رہنے والی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ امام حفص نے فرمایا اہل حدیث کا ذکر کرتے ہوئے ہم خیر اہل الدنیا، اللہ کی قسم پوری روئے زمین پر اہل حدیث جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے اعلیٰ مشن والے لوگ ہیں۔ امام عبداللہ بن محمد مفلح المقدسی رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اہل الحدیث ہم الطائفۃ الناجیۃ القائمون علی الحق، اہل حدیث وہ جماعت ہے جو حق پر جمی ہوئی ہے اور حق پر قائم ہے۔ امام محمد بن اسماعیل الامیر الیمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو علیک باصحاب الحدیث، وہ کہتا ہے مجھے کو نصیحت کیجئے، فرمایا اہل حدیث لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، اہل حدیث لوگوں سے محبت کیا کرو، اہل حدیث لوگوں کی مجلس لیا کرو، علیک اصحاب الحدیث۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب تو بیٹھے گا تجھے انشاءاللہ ہدایت ملے گی، جب تو بیٹھے گا تو تجھے نبی کی سنتوں کی خوشبو آئے گی ان کے پاس سے۔ یہ لوگ ہیں پارسا لوگ، عندہم الہدی والفضائل۔ امام عامر شابی ثقہ محدث ہے رحمہ اللہ تعالی علیہ، امام عامر شابی ثقہ تابعی، ثقہ تابعی، تہذیب کے اندر ہے انہوں نے 500 صحابہ سے ملاقات کی، 30 ہجری کو یہ پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے ابتدا میں اللہ کو پیارے ہوئے، 11 اور 30 میں کتنا کو فرق ہے، 30 ہجری کے یہ ان کی پیدائش ہے، اور 500 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور 50 کے قریب صحابہ سے دوزانو ہو کر انہوں نے حدیثیں سنی ڈائریکٹ، اتنے بڑے محدث اور تابعی جلیل۔ تاریخ بغداد میں حوالے موجود ہیں، 31 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 110 ہجری میں یہ اللہ کو پیارے ہوئے علیہ الرحمہ۔ فرماتے ہیں لو استقبلت من امری ما استدبرت ما حدثت الا بما اجمع علیہ اہل الحدیث، مجھے تو پسند یہ ہے، مختصر کرتا ہوں، مجھے پسند یہ ہے کہ جس پر اہل حدیث کا عمل ہے میں صرف وہی حدیثیں بیان کروں جس پر اجماع اہل الحدیث کا ہے، کیونکہ اہل الحدیث بڑی باریک چھاننی سے یہ چھانتے تھے۔
یہ ذرا بھی ضعیف حدیث کو ضعیف راوی ہوتا تو یہ وہاں محتاط ہو جاتے، بریکیں لگ جاتی۔ اللہ اکبر۔ ہم آ جائیں، جو بھی الفاظ ذرا لفاظی کر جانتا ہے، اچھا مقرر ہے، اچھی زبان چلتی ہے، اچھا خطیب ہے، بڑا جارے ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وہ حجت عالم سنیا ہی نہیں، ایسا تو کسی کو دیکھا نہیں، بڑا اسکالر ہے، بڑا اسکالر ہے، حالانکہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، بعض دفعہ آگے بھی گمراہ کرتا ہے، مگر ہم اس کی لفاظی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے درس دیا اور اتنا جناب فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ جب ختم کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خود سنا، آپ کی موجودگی میں درس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یہ بھی جادو ہی کر گئے ہیں یار، سانو جیسے جادو ہی کر دی۔ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے کہ بڑا جناب سحر بیان سی، مسحور کن انداز سی، یعنی جادو کرنے والا انداز ہی ہوتا۔ ہم یہ علماء کے لقب لکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا کہ جادو کو اچھی چیز نہیں ہے تو کافروں والا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی وہ قرآن حدیث نہیں ہوتا، بس وہ گھول کے جادو پلا دیتے یا ڈھونڈ دیتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے بات سنی، جو 31 ہجری میں پیدا ہوئے، 30 ہجری 110 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے 4 اماموں میں سے امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہوئے۔ ان کو پوچھو تو وہ بھی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، بھائی بس جب صحیح حدیث مل جائے میرا وہی مذہب ہے، میرا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شاگردوں کو آئے مسجد میں، تو شاگرد ادھر ادھر ہوئے تھے، کلاس میں نہیں تھے، کہنے لگے این انتم یا اصحاب الحدیث، اہل حدیثوں کدھر ہو تم؟ شاگردوں نے آواز سنی تو بھاگے واپس آئے کہ استاد گرامی قدر آ گئے ہیں۔ کلاس لی، بیٹھ کر 400 حدیثیں پڑھائیں، ان کو 400 حدیثوں کا درس دیا، تو پتہ چلا یہ حدیث پڑھنے والے اہل حدیث لوگ ہوتے ہیں، حدیث پہ چلنے والے لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں، حدیث کو سینے سے لگانے والے اہل الحدیث ہوتے ہیں۔ ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، یہ بڑے اچھے، اللہ کی قسم بہت اچھے ہیں۔ پھر کہتا ہوں اگر تمہیں چلنے کی توفیق ہو اس لائن پر، محدثین کی لائن، تو چلو، اگر نہیں توفیق تو چلے، کم از کم ان کو برا نہ کہو، مارے جاؤ گے ٹنگ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے پیارے ہیں۔ امام ابو یوسف فقہ حنفی کے امام ابو حنیفہ کے شاگرد دوسرے نمبر پہ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ، یہ 182 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ایک روز اہل حدیثوں سے ملے سرے راہ، تو کہنے لگے ما علی الارض خیر منکم، اللہ جانتا ہے روئے زمین پر تم سے بہتر کسی کا مشن نہیں ہے، سب سے اعلیٰ زمین پر تم لوگ ہو۔ امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان کے دوسرے شاگرد ہیں، لائق ترین شاگرد جن پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے۔ اپنی کتاب موطا امام محمد کے اندر حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر باب الیمین مع شاہد قائم کیا ہے۔ اس کے باب کے تحت لکھتے ہیں وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ أَعْلَمُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَدِينَةِ، کہ امام ابن شہاب زہری اہل حدیث لوگوں میں سے سب سے مدینہ، پورے مدینہ میں بڑے استاد اور بڑے محدث تھے۔ اعلم عند اہل الحدیث، وہ بھی اہل حدیث کا ذکر کرتے ہیں، امام ابو یوسف اہل حدیث کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ تابعین اہل حدیث کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائیوں، سب سے پہلے آخری میری بات یاد رکھو، سمیٹتا ہوں بات کو، سب سے پہلے
قرآن اور حدیث تھا، سب سے پہلے قرآن اور حدیث تھا۔ جو اس پر چلے صحابہ وہ یقیناً اہل الحدیث بنے، وہ اہل السنہ بنے۔ یہ سارے ہی نام پیارے ہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا یہ نام سارے ہی اچھے اور پیارے ہیں، یاد رکھیے گا، مگر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپس میں۔ مسلمانوں کے بہت سارے نام ہیں، میرا پچھلا بیان جیسے آپ کے سامنے ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر فرماتے ہیں کہ بدعتی لوگوں کی نشانی، فرماتے ہیں بدعتی لوگوں کی نشانی کوئی نہیں ہے، ایک سب سے بڑی نشانی فرماتے ہیں تمہیں میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ وہ اہل حدیث لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ بدعتی لوگ کیونکہ وہ سنت پر جمے ہوئے ہیں، اہل حدیث وہ سنت کی دعوت دیتے ہیں، بدعتوں کا رد کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے مسلمان اللہ رسول پر جمے ہو تو شیطان ان سے نفرت کرتا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث، وہ بھی اہل حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث لوگوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلے اہل حدیث تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں وہ اہل سنہ بھی تھے۔ مجھے کوئی ضد نہیں ہے کہ اہل حدیث ہی لفظ ہے، نہیں، اہل السنہ اہل الحدیث یہ مترادف المعنی ہے، ایک ہی ان کا معنی ہے دونوں کا۔ سنت پر چلنے والے اہل السنہ، حدیث پر چلنے والے اہل الحدیث، اور جو نبی کی حدیث ہے وہی سنت ہے۔ کیوں بھائی؟ جو سنت ہے وہی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کوئی تضاد تو تھا نہیں۔ ایک کملا ہمارے ایک بزرگ کو کہنے لگا، کہتے تسی اہل حدیث لوگ سداؤندے جی اپنے آپ نے کہا ہاں جی الحمدللہ اہل حدیث سداؤنے ہیں، تسی اہل قرآن کیوں نہیں سداؤندے؟ قرآن وڈا ہے کہ حدیث وڈی ہے؟ تسی اہل قرآن پھر سداؤ۔ اللہ اکبر۔ اور میرے قابل قدر بھائیوں بات سوچنے کی ہے کہ یہ نام تو سارے اچھے مگر کچھ خاص ہو گئے، جیسے ایک باپ کے 4-5 بیٹے ہوں تو ہر ایک کا نام علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے پہچان کے لیے۔ تو یہ پہچان کے لیے کوئی کسی نے اپنا نام سے متعارف کروایا، اپنے کسی نے کسی نام سے متعارف کروایا۔ نام سارے پیارے ہیں دوستو، کام ہمارا پیارا ہونا چاہیے۔ وہ اہل حدیث ہو بدعمل ہو تو وہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے، اہل حدیث ہو اور رشوت دیتا ہو وہ کوئی اہل حدیث نہیں ہے، سود خور ہو وہ کوئی اہل حدیث، بے نماز ہو تو کوئی اہل حدیث نہیں ہے۔ بات تو کردار کی ہے، کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا جی حدیث بڑی ہے کہ قرآن؟ انہوں نے کہا جی قرآن بڑا ہے۔ کہتے پھر اہل قرآن کیوں نہیں کہلاؤندے؟ انہوں نے جواب دیا بڑا پیارا، کہنے لگے سنتا وڈیاں نے کہ فرض وڈے نے؟ کیوں بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، سنتا پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نماز فرض پڑھ رہے ہیں، سنت وڈی کے فرض؟ انہوں نے کہا جی فرض وڈے۔ کہنا تسی اہل سنت کیوں کہلاؤندے جی؟ اہل فرض بنو، پھر اہل فرض کہلاؤ اپنے آپ۔ میرے بھائیوں یہ ناموں کی بات نہیں ہے، اس میں باس بھی نہیں ہے، میں پھر بار بار دہرا رہا ہوں، مگر میں کہتا ہوں جو اہل السنہ ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، ان سے بغض نہ رکھو، مارے جاؤ گے، قسم رب کریم کی مارے جاؤ گے، مار کھا لو گے اللہ تعالیٰ سے، بچ جاؤ، ان کا ادب کرو۔ سب سے پہلی جماعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، جیسے میں نے پیچھے احادیث سے بیان کیا ہے، وہ اہل حدیث تھے۔ اس کے بعد خارجی آئے، وہ بے ایمانوں کا ٹولہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کا قتال کیا۔ تیسرے نمبر پر اہل تشیع پیدا ہوئے اسلام کے اندر، شیعہ حضرات۔ پھر معاملہ اس کے بعد ناموں کا چل سو چل، کو حنفی بنا، کو مالکی بنا، کو شافی بنا، حنبلی بنا، کو حسینی بنا، کو حیدری بنا، کو قادری بنا، کو نقشبندی بنا، کو دیوبندی بنا، کو سوروردی بنا، کو مجددی بنا، یہ سارے صابری، سیفی، سیالوی، رضوی وغیرہ سارے نام پھر چل سو چل، گروہ در گروہ در گروہ در گروہ، باپ کی اولاد تقسیم ہوئی، آگے پھر دادے کی اولاد تقسیم در تقسیم ہوئی، اس کی تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، آگے سے سلسلہ یہ چل سو چلتا حال موجود ہے۔ ہاں جو پیارے اللہ کے پسندیدہ ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ دنیا میں کسی بھی نام سے ہیں، کسی بھی نام سے، اللہ کی قسم، مگر وہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں، دعا گو ہوں، اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔
شورش کا شمیری نے موچی دروازے میں ایک دیر ہوئی تقریر کی تھی، میرے ہوش سے پہلے کی بات ہے، لیکن میں اس کے نا کیسٹ چلا کرتی تھی تب، تو میں نے اس میں سنی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل حدیث لوگ ہیں، سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی، اہل حدیث علماء کی طرف ہاتھ کر کے جو سٹیج پر بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ اہل حدیث لوگ ہیں، یہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، بڑے پارسا اور متقی ہیں، قرآن حدیث کے حامل ہیں، میں اہل حدیث نہیں ہوں، لیکن دعا کرتا ہوں مجھے اللہ اہل حدیث بنا دے۔ میری بھی حالت ایسی ہے کہ میں بھی اگر اہل حدیث نہیں ہوں، وہ تو بڑا اونچا معیار ہے، ان کی تو پرواز ہی بہت بلند و بالا ہے، میں تو ان کے سامنے ایک مچھر کی حیثیت رکھتا ہوں۔ میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل حدیث بنا دے۔ جزاکم اللہ واخر۔